بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقوق العباد رشتہ دار، مہمانوں اور مریض۔ مفہوم: حقوق حق کی جمع اور عبادت عبد کی جمع ہے۔ حقوق العباد کی معنی ہے بندوں کے حقوق۔ انسان مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ جب بہت سارے انسان ایک جگہ مل کر رہتے ہیں تو ان کے درمیان مختلف نوعیت کے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ ان تعلقات میں ایک دوسرے کے حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں واضح اصول پیش کرتا ہے۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ معاشرتی زندگی میں تمام افراد کو ان کے جائز حقوق ملتے رہیں تاکہ وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، اپنی صلاحیت معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے درمیان حقوق کا واضح تعین کر دیا ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی ہے تاکہ ہم خوشگوار اور مطمئن زندگی گزاریں اور مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ اسلام میں بندوں کے حقوق بہت اہمیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں انسان سے کوتاہی ہو جائے اور انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا مہربان، رحم کرنے والا اور توبہ کرنے والا ہے۔ اگر حقوق العباد ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جب تک کہ وہ شخص جس کی حق تلفی ہوئی ہے خود اسے معاف نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جس نے دنیا میں بہت نیکیاں کمائی مگر حقوق العباد کو عدل اور ادائیگی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں بندوں کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے، یعنی جب تک ظالم مظلوم سے معافی نہیں مانگے گا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ ذیل میں رشتہ دار، مہمان اور مریضوں کے حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، رشتہ داروں کے حقوق۔ والدین، اولاد اور میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت دیگر رشتہ داروں کے حقوق کو دی گئی ہے۔ والدین کے بعد ہمارا سب سے زیادہ قریبی اور گہرا تعلق رشتہ دار سے ہوتا ہے۔ ہمارا پیارا دین اس تعلق کو گہرا اور مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے عزیز اور وقار رب کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ تلقین کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اس میں ترجیح اپنے رشتہ داروں کو بھی دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتِ ذِی القربىٰ حَقَّهُ۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 26۔ ترجمہ: اور رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع۔ بخاری باب اسم القاطع۔ ترجمہ: رشتہ دار سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں رشتہ داروں سے تعلق کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اعلیٰ اخلاقی صفت ہے۔ یہ صفت نہ صرف آپس کی محبت کو بڑھاتی ہے بلکہ ماحول کو خوشگوار اور پرامن بھی بناتی ہے۔ یہ صفت ہمارے معاشرتی نظام کو مضبوط کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے بہت اہتمام سے ہمیں یہ اعلیٰ اخلاقی صفت اپنانی چاہیے۔
یہی ہمارے دین کا حکم ہے اور یہی اس کا تعلیم ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق۔ نمبر 1، رشتہ داروں سے خوش اخلاقی اور چند پیشانی سے پیش آنا اور ان کی عزت و احترام کرنا، ان کے دکھ درد، مصیبت اور پریشانی میں شریک رہنا، اور اگر وہ تندرست ہو تو ان کی مدد کرنا، ان کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے کوشش کرنا، ان کی مالی اور اخلاقی مدد کرنا، بیماری میں عیادت کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، گھر آنے پر حسب استطاعت ان کی میزبانی کرنا، وفات پر تعزیت کرنا اور خوشی پر مبارکباد دینا۔ مہمانوں کے حقوق۔ دین اسلام میں مہمانوں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ان سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا گیا ہے، مہمانوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور عزت کے ساتھ پیش آنے اور ان کے خوشی اور ضرورتوں کا خیال رکھنے کو کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کی عزت و تکریم کے متعلق ارشاد فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ بخاری کتاب الاداب۔ ترجمہ: جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کا احترام کرے، یعنی جب مہمان گھر میں تشریف لائے تو اس کا چند پیشانی سے استقبال کرے، اسے ممکن حد تک آرام و سکون پہنچائے، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی توضیح کرے، کوئی ایسے بات یا کام نہ کرے جس سے اس کا دل آزادی یا تحقیر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت میں کوئی کسر اٹھانے نہ رکھتے، گھر میں جو کچھ ہوتا اس سے مہمان کی طرح کی خاطرداری فرماتے۔ مہمانوں کے متعلق ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسافر مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں گھر لے گئے تو پتہ چلا کہ گھر میں صرف انہیں کے حصے کا کھانا موجود ہے۔ انہوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر چراغ بجھا دیا اور یوں ظاہر کیا کہ جیسے وہ بھی مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے۔ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا کہ ارشاد فرمایا: رات کو تمہاری مہمانداری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ اس طرح مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ میزبان کے ہاں زیادہ دیر ٹھہر کر اسے تکلیف اور مشقت میں نہ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مہمان کے لیے جائز ہے کہ وہ میزبانی کے لیے یہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو پریشانی میں مبتلا نہ کر دے۔ مریض کے حقوق۔ مریض کے حقوق ادا کرنے کی دین اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ مریض کی دیکھ بھال، خدمت اور غم خواری کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بیمار کی عیادت کرنا مریض کا حق ہے۔ مریض کی عیادت کرنا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا اس کے بندوں سے بے تعلق نہیں رہ سکتا۔ مریض کی غم خواری اور ہمدردی سے غفلت برتنا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کے مترادف ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ابن آدم، میں بیمار ہوں اور تم نے میری عیادت نہیں کی،
بندہ کہے گا پروردگار آپ سارے کائنات کے رب ہیں، بلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری فلاح بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتے۔ جب کوئی شخص بیمار ہوتا تو وہ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا، اس حالت میں اس کی خبر گیری کرنا اور اس کی تسلی دینا اور اجر و ثواب اور اس کے لیے تسکین کا باعث ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اور وہ جنت کے بلا خانے میں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عدم مریضا لم یزل فی خرفت جنتی حتی یرجع۔ صحیح مسلم کتاب البراء والصلوۃ والاباب۔ ترجمہ: جو کسی مریض کی عیادت کرے وہ جنت کے مزورات میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مریضوں کی عیادت کرتے تھے اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیمار کے پاس جائے تو اس کی صحت کے لیے دعا کرے، اسی تسلی اور حوصلہ دے۔ اگر مریض غریب، نادار اور محتاج ہو تو اس کی مالی اعانت بھی کرے۔ اسی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کے حقوق کے بارے میں ہم لوگوں نے تفصیل سے پڑھا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اگر اچھی لگے تو لائک اور کامنٹ اور سبسکرائب کر دینا۔ آپ کا شکریہ۔